بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ گزشتہ رات میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ سیاسی منظرنامہ ڈسکس ہو رہا تھا اور بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا عمران خان الیکشن کے فوراً بعد جو ہے وہ باہر آ جائیں گے یا عمران خان کی رہائی اور کیسز۔ تو میں نے بہت ساری باتیں جہاں کی، ان میں سے ایک جملہ جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان بھی عجیب قسمت کا دھنی آدمی ہے۔ اس کے خلاف کوئی چیز چلتے ہیں، لمبی چوڑی پلاننگ کی جاتی ہے اور اس لمبی چوڑی پلاننگ کے حوالے سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ اچانک چیز پلٹ جاتی ہے اور عمران خان ہر چیز کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ جو مرضی کر لیا جائے، ٹی وی سکرینز کے ذریعے جو مرضی کر لیا جائے، ایٹ دی اینڈ سچ جو ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بیان، ایک صفحے کو لے کے پاکستان کی ٹی وی سکرینز کے اوپر عمران خان کے سابق جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان کا بیان، اس حوالے سے سائفر کیس کو لے کے بہت اچھالا گیا تھا اور پھر مخصوص ٹی وی چینل جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب عمران خان کو اس چیز کا پتہ چلا تو عمران خان نے کیا بات کی؟ عمران خان نے کہا کہ نہیں، اعظم خان جو ہیں وہ اس قسم کا بیان نہیں دے سکتے۔ اب لوگوں کو اس بات کا ظاہر ہے وہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب عمران خان کو، جس کو کہتے ہیں نا غیبی مدد آ جانا اور عمران خان کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ دور ہو جانا، وہ خبر ہے۔ ہمیں کہا یہ گیا کہ جناب یہ جو سائفر کیس ہے اصل میں یہی عمران خان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ پھر سپریم کورٹ کے سامنے کیس لگا اور سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے، جو سوالات اٹھائے، تو اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کیس کے اندر کم از کم کوئی جان نہیں ہے اور یہ بس ایک سیاسی وہ سٹنٹ بازی سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب اعظم خان نے جو عدالت کے روبرو بیان دیا ہے وہ اسلام آباد میں بہت سارے لوگوں کی ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے۔ اب اعظم خان نے ایسا کیا کہا ہے جو اس وقت بہت ضروری ہے۔ اب اصل بات یہ ہے جس کے اوپر کیس بنایا گیا ہے اور آج کے گزشتہ روز کے اعظم خان کے بیان کے بعد اب پورے کے پورے گواہان کے بیانات مشکوک ہو گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے اس ضمانت والے کیس کے بعد اگر اس میں کوئی جان رہتی تھی تو اعظم خان نے وہ آخری زنجیر بھی کھینچ لی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جلسے میں لہرایا سائفر، نہ تو کھولا نہ اس کو پڑھا۔ اب ایک چیز آپ کے پاس ہے تو اس سے اس کی وہ آفیشیل اگر ڈاکومنٹ بھی ہو تو سیکرٹ بھی ہو تو عمران خان نے تو اس کو کھولا ہی نہیں ہے، یوں نکالا اور یوں جیب میں ڈال لی ہے، نہ عمران خان نے اس کے کانٹینٹ کو پڑھا۔ اب آگے اعظم خان نے کہا کہ جب انہیں سائفر کی کاپی دی تو وہ پرجوش ہو گئے۔ عمران خان نے سائفر کو ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کیا۔ ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ اس کے ملک کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اعظم خان کہتے ہیں کچھ دن بعد بتایا کہ سائفر گم ہو گیا ہے۔ عمران خان نے ملٹری سیکرٹری اور ذاتی سٹاف سے کہا اسے دیکھیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ریلی میں لہرایا جانے والا صفحہ کیا تھا۔ 164 کے بیان میں اعظم خان نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے مارچ کی ریلی میں سائفر لہرایا ہے۔ اب خود ہی وہ اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرا 161 اور 164 کا بیان جو ہے وہ حلف پہ نہیں ہوا تھا۔ اب یہ بھی معاملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ آج جو ساقی بشیر صاحب ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان نے جب بیان وہ دیا تو اس کے بعد انہوں نے تھپکی دی تھی عمران خان نے اعظم خان کو، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کو تھپکی کیوں دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اعظم خان نے حقائق بیان کیے ہیں اس لیے تھپکی دی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو وہ بے شک غائب ہوئے تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے حقائق نہیں بدلے۔ اب اس حوالے سے مزید تفصیلات انہوں نے کیا بتائی، انہوں نے کہا
161 کے تفتیشی کے سامنے بیان بغیر حلف کے ہوا، 164 کے بیان میں میجسٹریٹ کے سامنے بھی بیان بغیر حلف کے ہوا، 161 اور 64 کے بیان پر تاہم دستخط میرے ہی ہیں، یعنی اس بندے نے حلف پہ بیان نہیں دیا۔ دستخط تو پاکستان میں بہت ساری چیزوں کے اوپر لے لیے جاتے ہیں اور جن حالات میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اس حوالے سے نہ ہو۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ سائفر کاپی میں ہماری سفیر کی امریکی حکومت سے میٹنگ کی تفصیلات تھی۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی حکام جو ہے وہ سائفر پیغام کے ذریعے بلنڈر کر گئے ہیں۔ ان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ یہ اندرونی ایکٹرز کے لیے پیغام تھا۔ عمران خان نے کہا کہ سائفر میں واضح طور پہ عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے۔ یہ اعظم خان نے وہاں پہ عدالت کے جو روبرو بیان ہے وہ اس حوالے سے دے دیا ہے، اور جس سے بات تھوڑی سی اور واضح ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سائفر عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور سابق وزیر اعظم نے سائفر مزید پڑھنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد میں نے پوچھا تو عمران خان نے کہا کہ سائفر گم ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق اب جو کاپی ہے وہ 1 سال کے اندر اندر واپس کرنا ہوتی ہے یا کی جا سکتی ہے، اور ان کے مطابق جب تک وہ ملٹری سیکرٹری تھے تو کم از کم وہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ اس کو واپس نہیں کیا گیا۔ اب آتے ہیں عمران خان نے عوام کو عمران خان نے کہا کہ وہ اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ کیسے ان کے حکومت کے خلاف سازش تیار ہوئی؟ اب عمران خان اپنے اگر پرنسپل سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف کیسے سازش ہوئی ہے، یہ اعظم خان کا بیان ہے، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اگر عمران خان پاکستان کی قوم کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے لوگوں کے اعتماد میں نہیں لیں گے تو کیا انڈیا کی عوام کو اعتماد میں لیں گے؟ یا اگر کوئی سازش کرنے والے ہیں تو ان کو جا کے اعتماد میں لیں گے؟ ظاہر ہے اپنی عوام سے رجوع کریں گے۔ آگے عمران خان نے کہا اندرونی اور بیرونی ایکٹرز کی سازش کی وجہ سے ان کی حکومت کو خطرہ ہے۔ میں نے بانی پی ٹی آئی کو کہا سائفر ڈی کوڈڈ دستاویز ہے، وہ مخصوص الفاظ پبلک میں ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی ڈاکومنٹ ہے جس میں کچھ ڈیکوڈڈ چیزیں ہیں تو آپ اس کے الفاظ کو لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتے۔ آگے اعظم خان کہتے ہیں کہ میری تجویز پر بنی گالہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سیکرٹری خارجہ اور میں نے شرکت کی۔ یعنی اس میں کون لوگ تھے؟ 4 لوگ تھے، عمران خان، وزیر خارجہ، سیکرٹری خارجہ اور عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان۔ ان کا کہ بنی گالہ میٹنگ میں سائفر ماسٹر کاپی سے پڑھا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مارچ کے آخری ہفتے میں وفاقی کابینہ کے سامنے معاملہ رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ کابینہ نے معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر متعلقہ ملک کو احتجاجی مراسلہ دینے کا فیصلہ ہوا۔ سائفر کاپی ملنے کے بعد میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 1 سال میں واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک میں پرنسپل سیکرٹری رہا تب تک سائفر کاپی واپس نہیں کی گئی۔ عمران خان نے کافی دفعہ ملٹری سیکرٹری اور دیگر سٹاف کو کاپی تلاش کرنے کا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے کاپی غائب نہیں کی۔ عمران خان نے کاپی غائب کی ہوتی تو عمران خان ملٹری سیکرٹری یا دیگر سٹاف کو کیوں کہتے کہ اس کو تلاش کرے، اور پھر وہ 1 سال والا۔ اب اس حوالے سے اس وقت کا سب سے بڑی کرکس کیا ہے، کہانی کیا ہے؟ پہلی بات جو ان کے گواہوں کا ہے کہ جی عمران خان نے سائفر لہرایا، اور عمران خان نے سادہ پیپر تھا، تو وہ اعظم خان نے 28 اگست کے بیان میں جو باتیں کی تھی جس کو ٹی وی چینلز کے اوپر چلایا گیا اور عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا، اب اس حوالے سے انہوں نے 18 جنوری کے بیان میں وہ ساری باتیں نگیٹ کی ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا اندازہ بھی ٹھیک تھا اعظم خان سے متعلق، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لمبی چوڑی پلاننگ کی گئی ہے وہ اس حوالے سے وہ اب ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ اچھا، ایک بات اور ہے، ہم کل سے سن رہے ہیں کہ عمران خان نے لطیف کھوسا کو اپنی لیگل ٹیم سے الگ کر دیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ٹائم دیا ہے کہ آپ جائیں اپنے حلقے کی سیاست کریں اور اپنی کیمپین کریں۔ وہ 122 کے اندر خواجہ سعد رفیع کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ثاقب بشیر کے مطابق عمران خان نے
یہ گزشتہ روز کی ان کی ٹویٹ ہے. عمران خان نے ڈیلا جیل کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی صحافیوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ جو چل رہا ہے کہ میں نے سردار لطیف کھوسہ کو اپنی لیگل ٹیم سے الگ کر دیا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. میں نے خود اسے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے حلقے میں مہم چلائے. توشہ خانہ نیب کیس ابھی بھی وہ لیڈ کر رہا ہے. یعنی ان کے مطابق میں نے بالکل بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ الگ ہو جائیں یا میں نے کسی کو الگ کیا ہے، بلکہ بات بڑی سیدھی سی ہے، ان کے حلقے کی کیمپین ہے اس چیز کو لے کے. اچھا، اس کے بعد رات کو پاکستان تحریک انصاف کا جو ورچوئل جلسہ تھا، تو معمول کے مطابق اس میں ملک کے اندر انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ معطل کی گئیں، جس میں سوشل میڈیا ایپس ہیں. اور اس دوران ذرا اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے. میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھیے، شارک مچھلی ان کے جلسے کے آغاز کے اوپر آئے گی، تاروں کو کاٹے گی، اور اس کے بعد جیسے ہی جلسہ ختم ہوگا تو شارک مچھلی کو بھی پتہ چل جائے گا، وہ تارے آ کے جوڑ دے گی. اب بجائے اس کے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم آئی ٹی کی برآمدات کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی اے نے رات کو ٹویٹ کیا کہ پی ٹی اے کی جانب سے عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ میں جو تعطل آیا اس کی وجہ تکنیکی خرابی تھی، جسے درست کر کے انٹرنیٹ کو ملک بھر میں مکمل طور پہ بحال کر دیا گیا ہے. یعنی پاکستان کی حکومت کا جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے وہ تو یہ بات کر رہی ہے، لیکن جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہاں پہ ہماری کیا عزت افزائی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بلوم برگ نے لکھا کہ پاکستان ایکسپیرینسڈ این انٹرنیٹ ڈسرپشن دیٹ لیفٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز inaccessible while jailed former Prime Minister Imran Khan's party held a virtual election rally. ان کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ کو بند کیا گیا یا انٹرنیٹ متاثر ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کی سوشل میڈیا ایپس تک یا پلیٹ فارمز تک جو رسائی ہے وہ بند ہوئی. اور اس دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ ایک ورچوئل ریلی نکال رہی تھی. بات بڑی سیدھی ہے، وہ سادہ باتیں سمپل سی کر رہے ہیں کہ بھائی اس کی وجہ عمران خان کی وہ ریلی ہے. دوسری جانب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تکنیکی خرابی تھی جس کو دور کر دیا گیا. اب نگران حکومت جو ظاہراً بڑے، آپ مرتضیٰ سولنگی کی باتیں سنیں گے تو ان سے آئین قانون سے زیادہ کوئی باتیں نہیں کرے گا. سیم کیس ود انوار اللہ کاکڑ، اس کی باتیں سنیں گے وہ بھی یہی باتیں کریں گے. اب مرتضیٰ سولنگی کہہ رہے تھے کہ نگران حکومت آئین کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائے گی. اب معلوم نہیں ہے کہ وہ آئین کے خلاف ان کے اقدام سے کیا مراد ہے. دنیا کے اندر تو انٹرنیٹ کی فراہمی بھی اب بنیادی انسانی حقوق کے اندر تصور ہوتی ہے، باقی آپ اس کا اندازہ خود لگا لیں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی پاکستان میں حالت کیا ہے. خبریں تو یہ ہیں کہ الیکشن سے بھی 2 دن پہلے اور 2 دن بعد انٹرنیٹ بند کر دی جائیں گے. اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس نے کہا تھا معلوم نہیں ہے کہ ہمیں یہ انسانی حقوق کہاں پر لے کے جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.